الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پروگرام قرآن پاک ترجمہ و تفسیر کے ساتھ میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ اس پروگرام میں قرآن پاک کی آیات، ان کا ترجمہ اور ان کی تفسیر صراط الجنان تفسیر قرآن سے باقاعدہ ترتیب وار جاری ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 198 تک ہم نے پچھلے پروگرام میں سن لیا ہے اور آج آیت نمبر 199 سے اپنے درس کو آگے بڑھائیں گے۔ رحمت کائنات شاہ موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو مجھ پر ایک بار درود شریف پڑھے اور وہ مقبول ہو جائے تو اللہ پاک اس کے 80 سال کے گناہ بخش دیتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اے حبیب، معاف کرنا اختیار کرو اور بھلائی کا حکم دو اور جاہلوں سے منہ پھیر لو۔ ناظرین کرام، اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 باتیں کہی گئیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ جو مجرم معذرت طلب کرتا ہوا آپ کے پاس آئے تو اس پر شفقت و مہربانی کرتے ہوئے اسے معاف کر دیجئے۔ دوسری بات یہ کہ اچھے اور فائدہ مند کام کرنے کا لوگوں کو حکم دیجئے۔ اور نمبر 3، جاہل اور ناسمجھ لوگ یہ آپ کو برا بھلا کہیں گے، آپ ان سے نہ الجھئے بلکہ حلم اور برداشت کا مظاہرہ فرمائیے۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی یہ عفو و درگزر سے عبارت تھی، اور آپ کی بے مثال عفو و درگزر نے دنیا میں ایک ایسی زبردست مثال قائم کی کہ بڑے بڑے آئے اور چلے گئے، لیکن ایسا کمال کا اخلاق اور ایسا عفو درگزر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے عطا کیا تھا، وہ کسی اور کی ہسٹری میں، کسی اور کی بایوگرافی میں نظر نہیں آتا ہے۔ چنانچہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو ان کے شوہر ابو العاص نے غزوہ بدر کے بعد مدینہ منورہ کے لیے روانہ کیا۔ جب قریش مکہ کو ان کی روانگی کا علم ہوا تو انہوں نے حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا پیچھا کیا، حتیٰ کہ مقام ذی طویٰ میں انہیں پا لیا۔ حبار بن الاسود نے حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو نیزہ مارا، جس کی وجہ سے آپ اونٹ سے گر گئیں اور آپ کا جو حمل تھا وہ ساقط ہو گیا۔ اتنی بڑی اذیت پہنچانے والے شخص کے ساتھ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بعد میں کیسا سلوک ہوا یہ بھی دیکھیے۔ چنانچہ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مقام جعرانہ سے واپسی پر میں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا کہ اچانک دروازے سے حبار بن الاسود داخل ہوا۔ یہ وہی ہے کہ جس نے حضور علیہ السلام کی شہزادی کو نیزہ مار کر اونٹ سے گرا دیا تھا، اور آپ کی مبارک پریگننسی جو تھی وہ ختم ہو گئی، ساقط ہو گیا آپ کا حمل، اور اتنی بڑی تکلیف سے آپ کو اس نے گزارا تھا۔ تو وہی شخص سامنے سے آیا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہی حبار بن اسود ہے۔ ارشاد فرمایا، میں نے اسے دیکھ لیا ہے۔ ایک شخص اسے مارنے کے لیے کھڑا ہوا تو تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اشارہ کیا کہ بیٹھ جاؤ۔ حبار نے قریب آتے ہی کہا، اے اللہ کے نبی، آپ پر سلام ہو، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ پاک کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ پاک کے سچے رسول ہیں۔ یا رسول اللہ، میں آپ سے بھاگ کر کئی شہروں میں گیا اور میں نے سوچا کہ عجم کے ملکوں میں چلا جاؤں، پھر مجھے آپ کی نرم دلی، صلہ رحمی اور دشمنوں سے آپ کا درگزر کرنا یاد آ گیا۔ اے اللہ کے نبی، ہم مشرک تھے، اللہ پاک نے آپ کے سبب ہمیں ہدایت دی اور ہمیں ہلاکت سے نجات عطا کی۔ آپ میری جہالت سے اور میری ان تمام باتوں سے جن کی آپ تک خبر پہنچی ہے درگزر فرما لیجئے۔ میں اپنے تمام برے کاموں کا اقرار کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں۔ چنانچہ رحیم و کریم آقا
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہیں معاف کیا۔ اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کیا ہے کہ اس نے تمہیں اسلام کی ہدایت دے دی، اور اسلام پچھلے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، اپنی بیٹی کو اتنی شدید اذیت پہنچانے والے کو کتنی آرام سے حضور علیہ السلام نے معافی سے نواز دیا۔ یہ یقیناً حضور علیہ السلام کا ہی ظرف تھا، اور آپ نے یہ سکھایا کہ عفو درگزر کیسا ہونا چاہیے۔ اور اس طرح کے بیسیوں واقعات ہیں جن میں زبردست عفو درگزر کی وہ جھلک نظر آتی ہے کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو سفیان کو معاف کر دیا، اپنے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے والے غلام وحشی کو معاف فرما دیا، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا دانتوں سے کلیجہ چبانے والی ہند بنت عتبہ کو معاف کر دیا، یوں ہی صفوان بن معطل، عمیر بن وہب اور عکرمہ بن ابو جہل کو معاف کر دیا، سراقہ بن مالک کو امان لکھ دی، اور ان کے علاوہ بھی بہت سے ظالم جنہوں نے پہلے ظلم کیے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بڑی تکلیفوں کے باعث بنے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئیوں کو معافی سے نوازا۔ کئی جو تھے وہ مسلمان ہوئے اور معافی انہوں نے طلب کی، کئی مسلمان نہیں بھی ہوئے لیکن پھر بھی ان کو معافی سے نوازا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے عفو درگزر کا مظاہرہ کیا کہ رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے مثال بن جائے کہ اگر کوئی آسمان کے نیچے اللہ کا ایسا رحم دل بندہ بھی ہے کہ جس کو دیکھ کر رحم خدا یاد آئے تو وہ ہستی کوئی اور نہیں بلکہ نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ اور آپ کو دیکھ کر سمجھ آتا ہے رحم دلی کیا ہوتی ہے، عفو درگزر کیا ہوتا ہے، اور ہر مسلمان کے لیے یقیناً ان آیتوں میں عفو درگزر اختیار کرنے کا درس ہے، سبق ہے۔ آج تو یہ حال ہے کہ ہم اپنے باپ کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، سگے بھائی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، لوگ اپنی بیوی سے بدلے لے رہے ہوتے ہیں، اپنے بچوں کو نہیں چھوڑتے ہیں، لوگ اپنے قریب سے قریب ترین رشتہ دار اور کسی زمانے میں بڑے اچھے گہرے دوستوں کے ساتھ کچھ انبن ہو جائے، چھوٹی موٹی ٹسل ہو جائے، اس کے بعد آؤ دیکھتے ہیں نہ تاؤ، بس اب بدلہ لینا ہے، انتقام لینا ہے، اور ایسا ریونج فل ہمارا معاشرہ ہوتا جا رہا ہے کہ جس کی وجہ سے آج ہم بے سکون ہیں، ٹینشن ہے، پریشانی کے بادل ہم پر منڈلائے ہوئے ہیں۔ آئیے نا، اگر ہم بھی حضور علیہ السلام کی مبارک اس اخلاق کی کچھ خوشبو حاصل کریں اور عفو درگزر اپنے اندر پیدا کریں، کسی نے غلط کیا ہم اچھا کریں، کسی نے برا کیا ہم بھلا کریں، کسی نے مارا ہم پیار دیں، دیکھیں پھر کیسا معاشرہ اچھا ہوتا ہے۔ اگلی آیت میں رب کریم ارشاد فرماتا ہے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور اے سننے والے، اگر شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ تجھے ابھارے تو فوراً اللہ کی پناہ مانگ، بے شک وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ ناظرین کرام، اس آیت میں خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے اور مراد اور لوگ ہیں، یعنی حضور علیہ السلام کے ذریعے لوگوں کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے، کیونکہ شیطان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہکا ہی نہیں سکتا، آپ پر مسلط نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں پر حضور علیہ السلام کو کہہ کر بندے اور امتی مراد ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اے انسان، اگر شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ تجھے اللہ پاک کی نافرمانی وغیرہ پر ابھارے تو اس کے شر سے اللہ پاک کی پناہ مانگ اور اپنے آپ سے اس وسوسے کو دور کیے جانے سے متعلق اللہ پاک کی بارگاہ میں التجا کر، بے شک وہ تیری دعا کو سننے والا اور تیرے حال کو جاننے والا ہے۔ حضرت امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صوفیاء کرام اور مجاہدات کرنے والی بزرگ ہستیوں کے نزدیک شیطان سے جنگ کرنے اور اسے مغلوب کرنے کے دو طریقے ہیں۔ نمبر ایک، شیطان کے مکر و فریب سے بچنے کے لیے صرف اللہ پاک کی پناہ لی جائے، اس کے علاوہ شیطان کے شر سے بچنے کا اور کوئی راستہ نہیں، کیونکہ شیطان ایک ایسا کتا ہے جس سے اللہ پاک نے تم پر مسلط فرما دیا ہے۔ اگر تم اس سے مقابلہ اور جنگ کرنے اور اسے دور کرنے میں مشغول ہو گئے تو تم تنگ آ جاؤ گے، تمہارا قیمتی وقت ضائع ہوگا اور آخر کار وہ تم پر غالب آ جائے گا اور تمہیں زخمی کر کے ناکارہ بنا دے گا۔ اس لیے بہرحال اس کتے کے مالک کی طرف ہی متوجہ ہونا پڑے گا اور اسی کی پناہ لینی ہوگی تاکہ وہ شیطان کو تم سے دور کر دے، اور اللہ پاک سے پناہ مانگنا تمہارے لیے شیطان سے جنگ اور مقابلہ کرنے سے بہتر ہے۔ دوسری بات یہ
کہ شیطان سے مقابلہ کرنے، اسے دور کرنے اور اس کی تردید اور مخالفت کرنے کے لیے بندہ ہر وقت تیار بھی رہے۔ امام غزالی کہتے ہیں کہ میرے نزدیک اس کا جامع اور بہترین طریقہ یہ ہے کہ بندہ دونوں طریقوں پر عمل کرے۔ سب سے پہلے شیطان مردود کی شرارتوں سے اللہ پاک کی پناہ مانگے، جیسا کہ اللہ پاک نے ہمیں اس کا حکم بھی ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جو ہم پڑھتے ہیں یہ رب کریم کے حکم پر ہی ہم پڑھتے ہیں۔ رب کریم نے فرمایا کہ فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس کے بعد بھی اگر تم یہ محسوس کرو کہ اللہ پاک کی پناہ لینے کے باوجود شیطان تم پر غالب آنے کی کوشش کر رہا ہے اور وہ تمہارا پیچھا نہیں چھوڑ رہا، تو تمہیں سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ پاک تمہارا امتحان لینا چاہتا ہے تاکہ اللہ پاک عبادت وغیرہ میں تمہاری قوت اور صبر کو ظاہر فرما دے، جیسا کہ کافروں کو ہم پر مسلط فرمایا گیا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کافروں کے عزائم اور ان کی شرانگیزیوں کو ہماری کوشش کے بغیر ملیا میٹ کر دینے پر قادر ہے، لیکن وہ انہیں صفحہ ہستی سے ختم نہیں فرماتا بلکہ مسلمانوں کو جو ہے وہ ترغیب دیتا ہے کہ وہ کوشش کرے، اور اس طرح سے وہ صبر، گناہوں سے چھٹکارے اور شہادت جیسے عظیم مراتب پر فائز ہوتے ہیں، اور اس امتحان میں کامیاب و کامران ہو کر رب سے بڑے درجات حاصل کرتے ہیں۔ اسی طرح علماء اکرام نے شیطان سے مقابلہ کرنے اور اس پر غلبہ حاصل کرنے کے مزید بھی کچھ طریقے بیان فرمائے ہیں۔ چنانچہ یہ کہ شیطان کے مکر و فریب اور اس کی ہیلہ سازی سے تم ہوشیار رہو اور باخبر ہو جاؤ، کیونکہ جب تمہیں اس کی ہیلہ سازیوں، اس کی چالاکیوں کا پتہ ہوگا تو وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ جس طرح چور کو جب پتہ ہوتا ہے کہ مالک مکان کو میرے آنے کا علم ہو گیا ہے تو وہ بھاگ جاتا ہے، اسی طرح شیطان جب تمہیں گمراہیوں کی طرف بلائے تو تم اسے رد کر دو اور تمہارا دل اس کی طرف بالکل متوجہ نہ ہو اور نہ ہی تم اس کی بات مانو، کیونکہ شیطان ایک بھونکنے والے کتے کی طرح ہے۔ اگر تم اسے چھیڑو گے تو وہ تمہاری طرف اور تیزی سے لپکے گا اور حملہ کر کے تمہیں زخمی کرے گا، اور اگر تم اس سے اعراض کرو گے، کنارہ کشی اختیار کرو گے تو ممکن ہے کہ وہ خاموش ہو جائے۔ اسی طرح ایک اور طریقہ یہ بھی ہے کہ تم ہمیشہ اللہ پاک کو یاد کرتے رہو، اس کا ذکر کرتے رہو اور اپنے آپ کو ہر وقت اللہ پاک کی یاد میں مصروف رکھو۔ اللہ پاک اپنے ذکر کرنے والوں کو بھی شیطان سے محفوظ فرماتا ہے، اور دعا بھی کریں کہ اللہ پاک ہمیں شیطان مردود کے اقدامات اور اس کے وسوسوں سے محفوظ فرمائے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ بے شک پرہیزگاروں کو جب شیطان کی طرف سے کوئی خیال آتا ہے تو وہ حکم خدا یاد کرتے ہیں، پھر اسی وقت ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ ناظرین کرام، اس آیت میں لفظ طائف آیا، ان الذین اتقوا، یہ اس آیت میں لفظ آیا اذا مسهم طائف من الشیطان۔ تو طائف کے بارے میں علامہ راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کو ورغلانے کے لیے انسان کے گرد گردش کرنے والے شیطان کو طائف کہا جاتا ہے، اور اس آیت کا معنی یہ ہے کہ وہ لوگ جو متقی اور پرہیزگار ہیں، جب شیطان کی طرف سے انہیں گناہ کرنے یا اللہ پاک کی اطاعت چھوڑنے کا کوئی وسوسہ، کوئی خیال آتا ہے تو وہ اللہ پاک کی قدرت اور اس کے انعامات میں غور کرتے ہیں اور اس کے عذاب اور ثواب کو یاد کرتے ہیں، اور اسی وقت گناہ کرنے سے رک جاتے ہیں، کیونکہ اللہ پاک نے گناہ سے رکنے کا حکم دیا اور گناہ کرنے سے منع کیا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ جب شیطان دل میں گناہ کرنے کا وسوسہ ڈالے تو اس وقت اللہ پاک کی قدرت اور اس کے انعامات میں غور کرنا اور اللہ پاک کی سزا اور اس کے ثواب کو یاد کرنا اس وسوسے کو دور کرنے اور گناہ سے رکنے میں مددگار ہے۔ لہٰذا جب بھی شیطان گناہ کرنے پر اکسائے تو اس وقت بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے اوپر اللہ پاک کی قدرت اور پھر اس کے انعامات اور احسانات کو یاد کرے کہ اللہ نے مجھے کیا نہیں دیا، کیا کچھ نہیں عطا فرمایا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ پاک کی کن کن نعمتوں کو جھٹلائیں گے ہم۔ تو بندہ دونوں چیزوں کو سامنے رکھے کہ ایک تو وہ قادر ہے، جب چاہے مجھے مار دے، مجھے اپاہج کر دے، مجھے فالج کر دے، مجھے اندھا کر دے، مجھے بہرا کر دے، مجھے لقوہ ہو جائے، کچھ بھی کر سکتا ہے اللہ، کیوں میں اس کی نافرمانی کروں؟ استغفر اللہ۔ بندہ توبہ کرے اور پھر اس کے احسانات یاد کرے کہ اللہ نے مجھے کیا نہیں دیا، کیا کچھ نہیں عطا فرمایا، اور پھر اس کی نافرمانی پر ملنے والی سزا اور اس کی بات ماننے، اطاعت کرنے پر اس کی طرف سے ملنے والی جزا کو یاد کرے تو انشاءاللہ اس سے شیطان کا وسوسہ دور ہو جائے گا اور وہ گناہ کرنے سے بچ جائے گا۔ اور اگر شامت نفس سے گناہ ہو جائے تو پھر اللہ پاک کو یاد کر کے اپنے گناہ کی معافی مانگ لے، جیسا کہ اللہ پاک نے
قرآن پاک میں ایک جگہ پر ارشاد فرمایا ہے سورہ آل عمران میں کہ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم، اور وہ لوگ جب کسی بے حیائی کا ارتکاب کر لیں یا اپنی جانوں پر ظلم کر لیں تو اللہ کو یاد کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اور اللہ کے علاوہ کون گناہوں کو معاف کر سکتا ہے۔ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون، اور یہ لوگ جان بوجھ کر اپنے برے اعمال پر اصرار نہ کریں۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانہ مبارک میں ایک نوجوان تھا، بڑا ہی متقی و پرہیزگار، عبادت گزار، حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی اس کی عبادت پر تعجب کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، کیسی عبادت ہوگی اس کی۔ عشرہ مبشرہ میں، کائنات میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بعد سب سے افضل شخصیت، اس پر تعجب کریں، اس کی عبادت پر تعجب کریں، کیسی عبادت ہوگی۔ وہ نوجوان نماز عشاء مسجد میں ادا کرنے کے بعد اپنے بوڑھے باپ کی خدمت کرنے کے لیے جایا کرتا تھا۔ راستے میں ایک خوبرو عورت اسے اپنی طرف بلاتی اور گناہ کی اسے دعوت دیتی تھی، لیکن یہ نوجوان اس پر توجہ دیے بغیر نگاہیں جھکائے گزر جایا کرتا تھا۔ آخر ایک دن وہ نوجوان شیطان کے ورغلانے اور اس عورت کی دعوت پر برائی کے ارادے سے اس کی جانب بڑھا، لیکن جب دروازے پر پہنچا تو اسے اللہ پاک کا یہی فرمان عالی شان یاد آ گیا، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، بے شک جب شیطان کی طرف سے پرہیزگاروں کو کوئی خیال آتا ہے تو وہ فوراً حکم خدا کو یاد کرتے ہیں، پھر اسی وقت ان کی آنکھیں کھل جاتی۔ اس آیت پاک کی یاد آتے ہی اس کے دل پر اللہ پاک کا خوف اس قدر غالب ہوا کہ وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر گیا۔ جب یہ بہت دیر تک گھر نہ پہنچا تو اس کا بوڑھا باپ اسے تلاش کرتا ہوا وہاں آ گیا اور لوگوں کی مدد سے اٹھوا کر اسے گھر لے آیا۔ ہوش آنے پر باپ نے سارا واقعہ پوچھا، کیا ہوا تھا بیٹا؟ اس نوجوان نے پورا واقعہ بیان کر دیا کہ ایسے ایسے ایک خاتون مجھے بہکایا کرتی تھی اور آج میں ایک ارادہ کر کے اس کی طرف بڑھ گیا، لیکن اچانک مجھے آیت مبارکہ یاد آئی، اور اس آیت مبارکہ کا جیسے ہی اس نے ذکر کیا اپنے باپ کے سامنے، ایک بار پھر اس پر اللہ پاک کے شدید خوف کا غلبہ ہوا اور اس نے ایک زوردار چیخ ماری اور اس کا دم نکل گیا۔ اسی وقت اس کا انتقال ہو گیا۔ راتوں رات ہی اس کے غسل اور کفن دفن کا انتظام کر دیا گیا۔ صبح جب یہ واقعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پیش کیا گیا تو آپ اس کے باپ کے پاس تعزیت کے لیے تشریف لے گئے اور اس سے فرمایا کہ آپ نے ہمیں بتایا کیوں نہیں، ہم بھی جنازے میں شریک ہو جاتے۔ اس نے عرض کیا، امیر المومنین اس کا انتقال رات میں ہوا تھا اور آپ کے آرام کے خیال کی وجہ سے آپ کو بتانا مناسب نہ سمجھا کہ آپ جاگیں گے، آپ کی نیند خراب ہوگی۔ آپ نے فرمایا مجھے اس کی قبر پر لے چلو۔ وہاں پہنچ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ آیت مبارکہ پڑھی، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ چنانچہ قبر میں سے اس نوجوان نے جواب دیتے ہوئے کہا، یا امیر المومنین، بے شک میرے رب نے مجھے 2 جنتیں عطا فرما دی ہیں۔ سبحان اللہ، یہ ہے خوف خدا سے لرزنے والوں کا مقام۔ قبر سے ہی بتا دیا کہ ابھی وہ انعام دور نہیں ہے، بلکہ وہ انعام تو مل چکا جس کے لیے میں نے جان قربان کر دی ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی ایسا جذبہ عطا کرے کہ ہم بھی اللہ کا خوف رکھیں، اس کی محبت میں گناہ چھوڑیں، اس کے ڈر سے گناہ چھوڑیں، اور ہم رب کریم کے نیک بندوں میں شامل ہو جائیں، اور رب کریم اپنے فضل سے ہمیں نیکوں میں شامل فرمائے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ آیت نمبر 202 سے اگلے درس کا آغاز کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔